بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جو لوگ بیان سننا چاہ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ قریب تشریف لے آئیں۔ تھوڑی توجہ کے ساتھ اور تھوڑا قریب بیٹھیں گے تو بات کا ادب بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ بات پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دیں گے۔ بیان تو بازار میں بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں کرنے کا مقصد ہی یہی کہ ایک بیان کا ماحول ہو، بندے طلب کے ساتھ اگر جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ ایک حلقہ بنا کے سنیں۔ یہ سنت بھی ہے اور بیان کے ادب بھی ہے۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں آواز آ رہی ہے تو یہ دین کے کام کے لیے طلب نہ ہوئی۔ ہم تو اپنے آپ کو اللہ کے دین کا محتاج بن کر دین کی بات کو شوق سے سننے کا اظہار کریں تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں نوازیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ بھائی دوستو بزرگوں، آج جس موضوع پہ بات کرنا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ہمارے ملک کی کیا حالات ہیں، اور آج کل ہر کسی کی زبان پہ ہے، ہر ایک کے موبائل پہ یہی میسیجز آ رہے ہیں کہ ملک کی جو سیلابی کیفیت ہے، آدھے سے زیادہ ملک ڈوبا ہوا ہے، اور آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ ان سیلابوں کی حالات کی جو کانسیکوینسز ہیں، مہنگائی ہے، چیزوں کی عدم دستیابی ہے، بجلی پانی کے بحران ہے، اس کا شکار ہے۔ تو ایک ایمرجنسی اور ایک غیر یقینی کی کیفیت کا ہر بندہ ہی شکار ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ حالات ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی تعلیمات نہیں ہیں؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ امت پر آنے والے ہر حالات کی اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن کریم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی واضح رہنمائی فرما دی۔ کوئی ایسا حال نہیں چھوڑا جس کے بارے میں امت کو بغیر گائیڈنس کے چھوڑ دیا ہو، بلکہ ہر حال کے بارے میں ہمیں بہترین اور قیمتی اور سب سے زیادہ مؤثر رہنمائی دیکھے گئے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ امت پر جو حالات آئے ہیں ان میں جو لوگ بچے ہوئے، جیسے اللہ نے ہمیں رحم فرمایا اور ہم ڈوبے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے گھر سلامت ہیں، ہمارے تن پہ کپڑے ہیں، ہمارے پیٹ میں کھانے ہیں، اور ہم جو ہے ایک حد تک جو ہے ان کے اثرات سے بچے ہوئے ہیں، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس میں بھی سارے باشعور مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان متاثرین کی اپنی بساط سے بڑھ کر، اپنی جو ہے ہمت و حوصلے سے بھی بالا تر ہو کر ہم خوب سے خوب محنت ان کی مدد کریں۔ اور یہ ہمارا نہ صرف یہ کہ اخلاقی فریضہ ہے بلکہ شرعی ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت میں، ایک دوسرے کی خیرخواہی میں یہ ہونی چاہیے، مثل الجسد، جیسے ایک جسم، اذا اشتکا منہ عضو، کہ جب اس میں سے ایک، اس کے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ تکلیف میں شکار ہوتا ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسحر، تو باقی پورا جسم اس کے ساتھ رات کو جاگنے میں اس کی مدد کرتا ہے، والحمى، اور بخار بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی جگہ پہ انفیکشن ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف اس جگہ پہ درد ہو رہا ہے اور باقی جسم پہ کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا، بلکہ باقی جسم پہ بخار آ جاتا ہے۔ اب اس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کوئی انفیکشن ہے۔ اگر مثال کے طور پر جو ہے وہ جگر پہ کوئی انفیکشن ورم آ گیا اور آپ کے ظاہری جسم پہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ بخار ہی نہیں ہے، تو اب بعض اوقات پتہ چلانا بہت مشکل ہوتا ہے، ان بیماریوں کا پتہ چلانا بہت مشکل ہوتا ہے جن کے جسم پہ اثرات نہیں آتے ہیں۔ تو جن کی جسم پہ اثرات آ جاتے ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نعمت ہے کہ وقت پہ پتہ چل گیا۔ تو اب کیا ہوا، بقیہ جسم نے گرم ہو کر اس بیماری کا مدد کر دی۔ اب بیماری پتہ چل گئی تو اب کیا ہوا، ڈاکٹر نے کہا بھائی ٹیسٹ کرو۔ اب ٹیسٹ کرنے کے لیے ہاتھ میں سوئی لگی۔ اب ہاتھ یہ نہیں کہتا کہ بھائی جگر میں مسئلہ ہے، مجھے کیوں سوئی لگ رہی ہے،
پھر اس کے بعد جب بلڈ ٹیسٹ ہو گئی، پتہ چل گیا، تو ڈاکٹر نے کہا بھائی دوائی کھاؤ۔ اب دوائی خریدنے کے لیے پاؤں سے چل کے جا رہے ہیں، تو پاؤں یہ نہیں کہتے کہ میں کیوں تھکوں، بھائی جو ہے وہ درد تو جگر میں، پاؤں چل کے جاتے ہیں۔ پھر وہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے یا میڈیکل اسٹور سے دوائی ملتی ہے تو ہاتھ سے پکڑتے ہیں، ہاتھ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں کیوں دوائی پکڑوں، مجھے تو کوئی مسئلہ تو نہیں، میں تو فٹ فاٹ ہوں، ہاتھ بھی دوائی لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد منہ میں ڈالتے ہیں، منہ میں کڑوی دوائی آتی ہے، تو زبان یہ نہیں کہتی کہ بھائی اس کی کڑواہٹ میں کیوں برداشت کروں، درد تو مجھے نہیں ہو رہا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ان میں سے ہر ایک اگر اپنا کام چھوڑ دے تو وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو ہر ایک نے اپنا کام کرتے ہیں، جب بیماری جا کے کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ اب دیکھنے میں تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ ہر ایک عضو یہ کہہ رہا تھا کہ درد تو جگر میں، مجھے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے کہ اگر جگر صحیح کام نہیں کرے گا تو باقی سارے اعضاء بھی صحیح کام نہیں کریں گے، تو انڈائریکٹلی تو وہ بھی اثر انداز ہوں گے۔ تو جو وہ علاج کر رہے ہیں وہ برناس ان کا تعلق نہ بھی صحیح، لیکن بالواسطہ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو آج ہم اگر کسی ایک طبقے کی مدد کریں، بھائی تونسا میں لوگ ڈوبے، ہمیں سے کیا، لیکن آج ہم ان کی مدد کریں گے تو اس کے اثرات ہم پہ بھی پڑیں گے۔ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ تم پہ بھی اس کے اثرات پڑیں گے، تمہیں بھی فائدہ ہوگا، اور بہت سے فائدے ہیں دنیا و آخرت میں صدقہ خیرات کرنے کے۔ لیکن ایک اور بات سمجھنے کی، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ پاؤں چل کے گیا، ہاتھ نے دوائی پکڑی، منہ نے کھایا، دماغ نے سوچا، ہاتھ نے سوئی لگائی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ہر ایک نے الگ الگ کام کیا نا، ہر ایک ہی کام تو نہیں کر رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی قوم پر کوئی کچھ لوگوں پر آفت آئے تو بقیہ سب لوگ ایک کام نہیں کریں گے ضروری۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ نکل کر جو ہے نا وہ وہاں پر راشن بانٹنے لگ جائیں، نہیں، کچھ لوگ یہاں چندہ کریں گے، کچھ لوگ جو ہے پرچیزنگ کریں گے، کچھ لوگ جو ہے بیان کر کے لوگوں کو ابھاریں گے، کچھ لوگ جو ہے گھر سے اپنے جو ہے وہ اضافی سامان لے کے آئیں گے، کچھ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ لوگوں کا ذہن بنائیں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ رہنمائی کریں گے کہ بھائی مجھے مقامی علاقہ پتہ ہے، آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کی وہاں پر راستے کی رہنمائی کر دوں گا۔ تو ہر ایک کا کام الگ الگ ہو سکتا ہے۔ اب آپ ہر ایک سے امید کرو بھائی آپ نے چندہ کیوں نہیں دیا، یہ امید غلط ہے۔ کوئی مالدار ہے وہ چندہ دے گا، کوئی تاجر ہے وہ چیزیں سستی دے گا، کوئی جو ہے وہ میڈیکل کا کام کرنے والا ہے وہ اب دوائی میں رہنمائی کرے گا، کوئی ڈاکٹر ہوگا وہ دوائی کا علاج بیان کرنے میں ہم کو مدد کرے گا۔ تو جس کو جو کام آتا ہے وہ اس لحاظ سے لوگوں کی مدد کرتا رہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، نہ اس کو دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے کہ بھائی وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ بھوکے پیاسے ہیں تو ہم کیا کریں، نہیں، بلکہ وہ جو ہے وہ دوسروں کی بھوک پیاس کو اپنا بھوک پیاس سمجھتا ہے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ اب آگے فرمایا من کان فی حاجت اخی، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں لگا ہوگا، کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت میں لگ جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسئلہ تو ان کا حل ہو رہا ہے، مسئلہ ان کا حل نہیں ہو رہا، مسئلہ ہمارا حل ہو رہا ہے۔ آج ہم ان کی مدد میں لگیں گے، اللہ ہماری مدد میں لگ جائیں گے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اللہ کی مدد حاصل کروں تو اس کو کیا کرنا ہوگا، دوسرے پریشان زیادہ لوگوں کی مدد میں لگ جائے۔ تو جو شخص، دیکھیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص جو ہے وہ راشن بانٹنے وہاں گیا ہوا ہے، لوگ سیلاب زادگان کے علاقے میں گیا ہوا ہے، اس کے دل میں یہ نہ ہے کہ میں ان پہ احسان کر رہا ہوں، اس کے دل میں آیا کہ یہ مجھ پر احسان کر رہے ہیں کہ یہ میری مدد قبول کر کے مجھے اللہ کی مدد لینے کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ ویسے تو اللہ کی مدد مجھے ملتی نہ ملتی پتہ نہیں تھا، لیکن ان کی مدد کر کے مجھے اللہ کی مدد ضرور مل جائے گی، کیونکہ یہ حدیث صحیح مستند حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہو جاتے ہیں۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، جو کسی مسلمان سے تکلیف کو دور کرے گا، فَرَّجَ اللَّهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کریں گے۔ یعنی آج دنیا میں وقتی تکلیف کسی کی آپ نے دور کی، 10 دن کی، 20 دن کی، اللہ تعالیٰ آپ کی قیامت کی کروڑوں اربوں سال کی تکلیف کو دور کر دیں گے۔ تو یہ ہماری ہی ضرورت ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اور یہاں پر ایک بات سمجھ لینے کی ہے کہ ان احادیث میں جو فرمایا ہے کہ مسلمان کی جو ضرورت کو پوری کرے گا، تو اس میں یاد رکھیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے
اس حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ یہ جو مسلمان کا ورڈ آتا ہے نا، یہ ایسا اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر مسلم کی مدد آپ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ فضیلت غیر مسلم کی مدد پہ بھی ہے کہ جو غیر مسلم کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مدد فرمائیں گے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چونکہ مسلمان بیٹھے ہوتے تھے تو اس لیے حضور نے لفظ مسلمان استعمال کیا، لیکن مقصود جو ہے وہ انسانیت ہے کہ جو کسی بھی انسان کی جو ہے دنیا کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ ومن ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کو کسی مسلمان کا پردہ کرے گا، سترہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پردہ پوشی کا بندوبست فرمائیں گے۔ ابھی اعلان ہم نے سنا تھا نا کہ جمعے کے، کہ کتنی باپردہ ہماری مائیں بہنیں ہیں جو آج ان کو پردہ کرنے کے کپڑے بھی نہیں مل رہے، جن کو زندگی بھر کسی نامحرم نے نہیں دیکھا، آج وہ سڑکوں کے کنارے پڑی ہوئی ہیں، تو ہم ان کو بھی ایسی تقدس کی نگاہ سے سمجھے جیسے اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیگم کو سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہم پردے کے لباس کا اہتمام کریں، ان کے لیے بھی ہم جو ہے پردے کی ضرورت کو خیال رکھ کے بھیجیں۔ تو جو مسلمان کی آج پردہ کا ذریعہ بنے گا کل قیامت کے دن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کتنے عیوب ہیں ہمارے۔ دیکھیں آج ہم سوچیں کہ ہمارے کتنے گناہ ایسے ہیں، ہم میں سب سوچے کہ اگر آج دوسروں کو پتہ چل جائے تو دوسرے ہمارا چہرہ بھی نہ دیکھیں، لیکن اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن بھی پردہ ہو۔ تو آج کسی مسلمان کا پردہ رکھیں گے، کل قیامت کے دن اللہ ہمارا پردہ فرمائیں گے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایما مسلمن کسا مسلمن، جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑے پہنائے گا، صوبن علی عرا، جبکہ وہ ننگے ہونے کی حالت میں ہو، یعنی اس کے بعد کپڑے پہننے کے نہ ہو، اور اس کو مسلمان کپڑا پہنا دے میں آسان الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آج آپ جا کر نا اپنے گھر کی الماری کھولیں اور اس کا ہی جائزہ لیں تو کتنے کپڑے ایسے ہیں جن کو ہم مہینوں تک نہیں پہنتے، اور اگر ہم ان کو دے دیں تو ہمارے لباس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس رکھے ہوئے بھرے کے بھرے ہیں، اندر الماری رکھی ہے، اسٹور میں رکھے ہوئے بس بھرے کے بھرے ہیں، اور پڑے پڑے خراب ہو جاتے ہیں، وہ کبھی کبھار پہننے کے ہوتے ہیں۔ ان کپڑوں کو ہم نکال دیں، لیکن اس سے کئی مراد کچرا نکالنا نہیں ہے، مقصود ایسے لباس ہے جو کسی کو عزت کے ساتھ لباس پہنا سکیں، تو اگر ہم ان کو ہی کرتے ہیں تو حدیث میں کیا آتا ہے، کسا اللہ من خضر الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔ جنت کے اعلیٰ ترین لباسوں میں سے ایک لباس ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہنائیں گے جو کسی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو جب وہ بے لباس ہو اس کو لباس پہنا دے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ، کسی مسلمان کو بھوکے کی حالت میں آپ کھانا کھلا دیں، أَطْعَمَ اللَّهُ مِن ثَمَارِ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا کھانا کھلائیں گے۔ دیکھو یہ بات کیا ہے، اس میں بتایا کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جنت کنفرم ہو جائے گی، جبھی تو جنت کا لباس پہنے گا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ جہنم میں پڑا ہے اور جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، نہیں۔ تو جب آپ نے کسی کو کھانا کھلایا بھوک پر تو اللہ آپ کو جنت کا لباس پہنائیں گے، مطلب جنت میں داخل کریں گے اور جنت کا لباس پہنائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، سَقَاهُ اللَّهُ مِن رَحِيقِ الْمَخْتُومِ، اللہ تعالیٰ اس کو رحیق مختوم سے پانی پلائیں گے۔ رحیق مختوم کے بارے میں آخری بارے میں آتا ہے کہ جنت کی وہ نہر ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ابرار نیک لوگوں کو جو ہے وہ پانی پلائیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کا انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی رحیق المختوم سے پانی پلائیں گے، مطلب رحیق المختوم تو صرف نیک لوگوں کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بننے کی توفیق دے دیں گے، پھر وہ نیک بن جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اور وہ رحیق مختوم جو اعلیٰ ترین رحیق مختوم کے بارے میں آتا ہے کہ ختام ہو مسک، کہ اس کے اندر وہ عام پانی نہیں ہوگا، اس کے اندر شراب کی آمیزش ہوگی، اور وہ مسک بھی جو ہوگی یعنی جو ہے وہ خاص شراب ہے، اس کی جو ہے جنت کی جو ہے آمیزش اس کے ساتھ کی جائے گی، تو کیا اعلیٰ ترین پانی ہوگا، وہ اعلیٰ ترین شراب ہوگی جو پلائی جائے گی، جو صرف آج مسلمان کو ایک سادہ سا پانی کا گلاس دے دے تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اور یہ صرف آخرت کے نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی بہت سے فائدے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ جو ہے سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو بھائی ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ہمارے پاس دوست آگے کہتا ہے کہ یار اس جگہ پہ پلاٹ لے لو، کچھ 10 لاکھ لگا دو، کچھ مہینوں بعد تمہیں جو ہے نا اس کے 15 مل جائیں گے۔ اب بندہ کیا کرتا ہے، اپنے 10 لگا کر اپنے کھانے پینے کو آگے پیچھے کر کر لگاتا ہے،
کیوں لگاتا ہے؟ کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ لے کے واپس آئیں گے. تو ہم جو بھی صدقہ لگا رہے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی ساتھ تجارت ہے کہ اللہ فرما رہے کہ میں اس کو بڑھا چڑھا کے تمہیں کیا کروں گا؟ واپس کروں گا. تو آج موقع ہے، آج انویسٹمنٹ کا گولڈن موقع ہے کہ ہم انویسٹ کر دیں اللہ کے نام پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے صدقات کو بڑھا چڑھا کے دیں گے. پھر کیا فرمایا کہ بادروا بالصدقہ، مشکات کی حدیث ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو. فإن البلاء لا يتخطاها، کہ بلا اس کو پھلان کے نہیں آ سکتی. یعنی گویا کہ آپ نے اپنے آگے ایک بلٹ پروف جو ہے دیوار بنا لی، آپ نے اپنے آگے ایک قلعہ بنا لیا. اب کوئی بھی بلا ہے، بیماری ہے، جو ہے وہ آفات ہیں، زلزلے ہیں، وہ پھلان کے آپ کی طرف نہیں آئی. بیچ میں آپ کا جو ہے نا گارڈ روم بن گیا، آپ کی حفاظت کی کانکریٹ دیوار بن گئی. تو صدقہ کر کے اپنے آپ کو ہی بلاؤں سے بچانا ہے. پھر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بھائی جو ہے میری حفاظت رہے. آج کل کے حالات میں کچھ کسی وقت بھی کہیں سے بھی کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے ما من مسلمن، کو کوئی مسلمان کسا مسلمن ثوبن، جو کسی بھی مسلمان کو کپڑے پہنا دے، الا کان فی حفظ اللہ، وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. ما دام علیہ من خرقۃ، جب تک اس کپڑے کی ایک دھاگا بھی اس شخص کے جسم پہ رہتا ہے. یعنی آپ نے کپڑا پہنا دیا، اب ایسا نہیں کہ ایک دن نہیں، اگر وہ کپڑا 2 سال تک 3 سال تک اس کے جسم پہ رہا، تو جب تک اس کا ایک دھاگا بھی اس بے لباس کے کپڑوں جسم پہ رہے گا، اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کا انتظام ہوتا رہے گا. گویا آپ نے ایک کپڑے پہنا دیے، 100 آپ نے 1000 روپے کا ایک جوڑا مثال کے اوپر دے دیا، تو اگر وہ 3 سال تک اس کے جسم پہ رہا تو 3 سال تک کے لیے آپ نے ایک سیکیورٹی گارڈ اپنا رکھ لیا، اور آپ کو جو ہے حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. تو کیسا مؤثر طریقہ ہے. ہم اپنے بچوں کی نسبت سے، اپنے بڑوں کی نسبت سے، ہر ایک کی نسبت سے ایک ایک جوڑا بھی اگر دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سیکیورٹی گارڈ مل جائیں گے. پھر فرمایا کہ جو ہے ان صدقہ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے. اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غصہ آ گیا، اللہ کا غصہ بجھاتا ہے. وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بچاتا ہے، اچانک حادثہ کی موت سے بچاتا ہے، اچانک جو ہے وہ ہاسپٹلوں کی بیماریوں کے جو ہے نا موت سے بچاتا ہے. کسی ناگہانی آفت سے اچانک گئے اور جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ چھیننے آئے، انہوں نے گولی مار دی، چلے گئے. اس طرح کی ساری موتوں سے کون بچاتا ہے؟ صدقہ بچاتا ہے. تو آدمی اگر صدقہ دے رہا ہے آج، تو وہ اپنی ہی انشورنس کر رہا ہے کہ یار کم از کم میری جو ہے لائف انشورنس ہو رہی ہے کہ میری بری موت نہیں آئے گی، اچھا انجام ہوگا میرا. تو یہ سارے فوائد کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہم خوب سے خوب جو ہے ان کی مدد کریں. لیکن یہ سارے فوائد تو ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. آج جو بیان کرنا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ ان کی مدد تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن ہمیں ہر کام جذبات کے بجائے دینی تعلیمات کو سامنے رکھ کے کرنا چاہیے. تو ماشاءاللہ کراچی جیسے شہر ہو اور جو ہے وہ باثر اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مخیر حضرات کی آبادی دی ہو تو خوب خرچ ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہماری مسجد والوں نے بھی بڑا، محلے والوں نے بھی بڑا خرچ کیا، بہت سی رفائی ادارے بھی کام کر رہے ہیں، اور ہر جگہ کراچی کی دھوم ہے ماشاءاللہ کہ کراچی والے خوب خیرات میں آگے ہیں. خوب ہر ملک میں کہیں پہ بھی آفت آتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب جو ہے وہ سلیقہ دیا ہے، خوب توفیق دی ہے ماشاءاللہ. لیکن اس کے وہ اثرات جو ہم چاہتے ہیں وہ پڑ نہیں رہے، اور وہ جو اللہ کی مدد آنی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی. اس میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں صرف اندھا دھند خرچ کرنا ثواب کا شاید ذریعہ بن جائے، لیکن جو مقصود ہے، جو شریعت کے اثرات دیکھنا چاہتی ہے، وہ جب ہوگا جب شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خرچ کیا جائے گا. وہ میں نے کچھ نکات جمع کیے ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی بھی آفت میں جب خرچ کرنے کے آداب کیا بیان کیے گئے ہیں. پہلا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا سب سے اہم مسئلہ ہے کہ یہ سارا خرچ کرنا اخلاص کے ساتھ ہو. یہ ساری اثرات جو میں نے بتایا نا کہ بری موت سے حفاظت ہوتی ہے اور جو ہے حفاظت رہتی ہے، بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے، یہ کس صدقے کے اوپر ہے؟ کس زکوٰۃ کے اوپر ہے؟ کس خیرات کے اوپر ہے؟ کس چندے کے اوپر ہے؟ جو کیا ہو بھائی، اب جو ہے نا موبائل بھر گیا ہے بھائی، واٹس ایپ جو ہے وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا. جو ادارہ 2 کپڑے بھی تقسیم کر رہا ہے وہ اتنی ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہے کہ یاد نہیں ہے. جمع کرتے ہوئے ویڈیو ہو رہی ہے، جاتے ہوئے ویڈیو ہو رہی ہے، وہاں بانٹتے ہوئے ویڈیو ہو رہی ہے، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا میں بھرا ہوا پڑا ہے. تو
ایک تو یہ ہے نا کہ بھائی آپ نے اپنے ادارے کے بارے میں بتانا ہے کہ معلومات لوگوں کو دینی ہے کہ ہم یہاں پر کام یہ کر رہے ہیں، آپ خرچ آپ ہمیں دیں، یہ اچھی بات ہے، آپ تشہیر کریں گے تو لوگوں کو پتہ بھی چلے گا. لیکن اس میں نا بڑی باریک لائن ہے کہ کہاں پر آپ جو ہے لوگوں کو میں اویئرنیس کے لیے بات شیئر کر رہے ہیں اور کہاں اپنی تشہیر ہو رہی ہے، کہاں اپنی ریاکاری ہو رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کا دل بتا دے گا آپ کو. اور ذرا سا اس در سرحد پار کی، ریاکاری میں پاؤں رکھا تو جو ہے نا سارے اثرات، سارے فوائد کیا ہو گئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، کہ جو لوگ ریاکاری کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جو ہے وہ ایک بہت ہی پرانا پتھر ہو جس پر بہت سالوں کی مٹی جمی ہوئی ہو اور بہت زیادہ مٹی جمی ہو، اچانک موسلا دھار بارش آئے اور وہ پوری مٹی کو بہا کے لے جائے. اب وہ مٹی واپس آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جتنے عرصے کی تم نے نیکیاں کی، تم نے یہاں سے پیسے جمع کیے، مال خریدا، گرمی میں کیچڑ میں پاؤں رکھتے ہوئے وہاں گئے، پہنچے بھائی سندھ کے گاؤں میں، وہاں تقسیم کر رہے تھے، وہاں تصویر بناتے ہوئے دل میں خیال آ گیا کہ میری واہ واہ ہو جائے گی، کیا بھائی ہم نے کیا خرچہ کیا ہے. تو بھائی ساری نیکیاں جو یہاں سے وہاں تک گئے تھے کیا ہو گئی بھائی؟ سب ملیا میٹ ہو گئی. تو بھائی اس لیے سب سے بڑے ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے جو وہ ہے نا استعمال بڑی سوچ بچار کے ساتھ کریں کہ بس جتنی ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی اتنی بات بتائی جائے. بڑھا چڑھا کر جو ہے اور جو ہے نا وہ اپنی ذاتی تشہیر کرتے ہوئے اور اپنی مارکیٹنگ کرتے ہوئے اگر یہ کی جائے گی تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دینے والے بھی اگر بڑا اپنی تشہیر کرتے ہوئے دیں گے کہ بھائی لوگ دیکھیں واہ بھائی کیا تقسیم، کیا لوگ لے کے آ رہے ہیں مال، تو اس میں بھی ان کو کوئی فائدہ ہے بلکہ الٹا گناہ ہے. حدیث شریف، یہ تو کبیرہ گناہ ہے نا، تو آخرت میں اس کا الٹا گناہ ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا اہم بات یہ ہے کہ ہم بہت سے ادارے ہیں ماشاءاللہ، اب تو ہر بندے نوجوانوں نے بھی کام شروع کر دیا، ہر چھوٹے بڑے ادارے نے، بلکہ جو ادارے نہیں تھے انہوں نے بھی کام شروع کر دیا ماشاءاللہ. ہر کوئی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ جو ہے نا جب کام بھیڑ چاڑ میں ہوتا ہے تو جو ہے نا وہ اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو ہم صرف معتمد اداروں کو یا معتمد لوگوں کو ہی اپنے امانتیں دیں. آپ نے تو بڑی ہمت سے پیسے جمع کیے اور آپ نے دے دیے، اور آپ جس ادارے کو دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ اپنی جیبیں بنا رہے ہیں، اپنی بلڈنگیں بنا رہے ہیں. ادارہ جو ہے وہ سارے پیسے جو ہے نا اپنی مارکیٹنگ پہ لگا رہے ہیں، اپنے ویئر ہاؤس کو چمکانے میں لگا رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ ٹرک کے ٹرک کہاں جا رہے ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو جس کو بھی دیں اس کی تھوڑی ٹریسیبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں کہ بھائی اتنا مال دیا، کہاں پہنچا کہ نہیں پہنچا، کن لوگوں تک پہنچا اور کتنا پہنچا. 10 روپے میں سے 1 روپیہ پہنچا، 9 روپے آپ نے اپنے ادارے کی مارکیٹنگ پہ لگا دیے یا جو ہے متعلقین تک پہنچے. اس کا بھی ہم تھوڑا سا خیال رکھیں کہ جہاں معتمد اداروں میں دے. بہت بڑا سرمایہ کراچی والوں کا یا مخیر حضرات کا جو ضائع ہو جاتا ہے، وہ کیسے ضائع ہو جاتا ہے کہ جب لوگ اندھادھند اعتماد کر کے دیتے ہیں اور لوگوں سے پوچھ گچھ نہیں کرتے، تو پھر آپ کو کچھ ہی دنوں میں یہ مال شہر کے بازاروں میں بکتا ہوا نظر آئے گا. پھر آپ بولیں گے ہیں یہ تو ہم نے جو ہے وہ صدقہ دیا تھا، یہ تو دیا تھا سندھ والوں کے لیے، پنجاب والوں کے لیے، یہ تو بولڈن مارکیٹ میں بک رہا ہے. بھائی کیوں؟ تو آپ ہی کی غلطی ہے نا کہ آپ نے ایسے غلط لوگوں کو دیا کیوں. تو معتمد اداروں کو دینا ہوتا ہے، اور جن پہ اعتماد نہیں ان کو نہ دیں. جن پہ اعتماد ہے، جن سے تعلق ہے، جن کے آپ پوچھ گچھ کر سکتے ہیں ان کو دیں. تیسری بڑی بات جو بہت ٹیکنیکل ہے وہ یہ کہ بھائی شریعت میں جو ڈونیشن ہے نا وہ ایک جیسی نہیں ہے. یہ تو گورے کے یہاں ہوتا ہے کہ چیریٹی، ساری چیریٹی ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں درجہ بندی ہے. بھائی یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، یہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے بالکل مصرف الگ ہے، صدقے کا مصرف الگ ہے. زکوٰۃ تو صرف اس کو دے سکتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہو، جو مسلمان ہو، جو سید نہ ہو، جو صاحب نصاب نہ ہو. اب آپ نے جو ہے نا وہ ایک کشتی پکڑی اور اس میں مال ڈالا اور جو ہے سندھ کے گاؤں میں گئے اور وہاں پر پانی میں آپ نے راشن بانٹنا شروع کر دیا. سندھ کے تو گاؤں غیر مسلم ہیں اور آپ زکوٰۃ بانٹ کے آ گئے. وہاں پر کتنے جو ہے لوگ جو ہے سیدوں کے گاؤں ہیں، آپ سید بانٹ کے آ گئے زکوٰۃ. آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ سامنے والا مستحق ہے کہ نہیں ہے. بس آپ نے ایک گلی کے کونے سے شروع کیا، وہ سڑک پہ آپ گئے، سڑک کے کنارے سب لوگ جو ہے وہ سلام متاثرین بیٹھے ہیں مثال کے طور پر، آپ سب کو بانٹتے چلے گئے.
آپ نے چیک ہی نہیں کیا کہ مستحق ہے کہ نہیں مستحق ہے، تو خود بھی زکوٰۃ برباد کی اور جو دینے والے کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تو اس کو بھی تو ہم چیک کریں نا کہ زکوٰۃ مستحق تک پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی۔ بس ہر ادارے کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو بھائی ہم زکوٰۃ صرف انہیں اداروں کو دیں جن کے پاس شریعہ کا نظام ہے، جن کے پاس کوئی مفتی صاحب سے مسئلے پوچھتے ہیں وہ۔ اب کئی اداروں کو تو میں نے دیکھا ان کا بینک اکاؤنٹ جو ہے بس یہ لگا ہوا ہے کہ آپ سلام صدقان کی مدد کریں۔ وہ بھائی اس کے اندر زکوٰۃ کا اکاؤنٹ الگ ہونا چاہیے، ڈونیشن کا الگ ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا مصرف الگ ہے۔ چندہ باکس بنا ہے اس میں لکھا ہے زکوٰۃ بھی ڈالیں صدقہ بھی ڈالیں سب ڈال دیں، تو اب زکوٰۃ بھی ڈالنا ہے بندہ صدقہ بھی اسی میں ڈالنا ہے، آپ کیسے فرق کرو گے؟ تو اس کے لیے جو ہے نا باقاعدہ لینے کا نظام بھی الگ ہونا چاہیے، وہاں پر لگانے کا نظام بھی الگ ہونا چاہیے۔ ہاں اس میں تفصیلات ہیں کہ ایمرجنسی میں ہم زکوٰۃ بانٹیں گے تو کیا حکم ہے، اس کے اپنے طریقے ہیں کہ علماء کرام نے بہت سارے اس کے طریقے بیان کیے ہیں، وہ بھی بیان کرنے کے نہیں ہیں۔ جیسے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ بھائی آپ کم از کم جو ہے اس سے یہ پوچھ لیں کہ آپ سید ہیں، مسلمان ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، پھر زکوٰۃ کے مال میں سے دیں۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اگر یہ بھی پوچھنے کا موقع نہیں ہے تو آپ کم از کم ایک بینر لگا دیں کہ بھائی ہمارے پاس جو مال ہے زکوٰۃ کا ہے، جو مستحق ہے صرف وہ یہاں آ جائیں، جو غیر مستحق ہے وہ یہاں آ جائیں۔ اب اگر کوئی غیر مستحق بھی یہاں آ جاتا ہے تو وہ اس کا گناہ ہوگا، آپ کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ایک زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تملیک کا۔ تملیک کا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر میں نے جو ہے ایک دیگ بنائی بریانی کی اور میں نے کہا کہ بھائی یہ دسترخوان لگا دیا ہے میں نے، جو لوگ آ کے چاہیں بریانی کھا کے چلے جائیں، تو بھائی علماء کرام نے صاحب لکھا ہے کہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس چاول کا اس کو مالک نہیں بنایا، آپ نے صرف کھانے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر آپ نے کہا کیا بریانی کی دیگ سے بریانی کی جو ہے نا آپ نے تھیلیاں بنائی اور تھیلیاں بنا کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ بھائی آپ لوگ چاہے آگے بیچ دو یا کھا لو، تو اب آپ نے مالک بنا دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ بڑا باریک فقہ علماء کرام نے لکھا کہ مالک بنانا ضروری ہے۔ اب آپ جو ہے وہ مالک نہیں بنا رہے، دسترخوان کے دسترخوان لگے ہیں، اس پہ زکوٰۃ چل رہی ہے مستحقین کے لیے، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ میں مالک بنانے بھی ضروری ہے۔ اب بعض اوقات جو ہے وہ بہت سے ادارے ہم رابطہ کر رہے ہیں، بہت سے اداروں کی مالی معاملات ہمارے سامنے، وہ جو ہے مالک ہی نہیں بنا رہے، تو اب اس میں تملیک کا طریقہ ہوتا ہے کہ وکالت لی جائے پہلے مستحقین سے، پھر وکیل بن کر ان کی طرف سے زکوٰۃ کے مال، مثال کے طور پر مستحقین زکوٰۃ کے لیے آپ نے ایک میڈیکل کیمپ لگایا، اب آپ وہاں پر دوائیں بھی لے کے گئے، ڈاکٹر کو بھی لے کے گئے، بھائی ملیریا پھیل رہا ہے بھائی بہت زیادہ، اب آپ نے کیا کیا کہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ سے پورا میڈیکل کیمپ لگا دیا۔ اب جو آپ نے جو ہے ڈاکٹر صاحب کو لے کے گئے تھے، اور ڈاکٹر صاحب کو ہم نے 20,000 روپے ان کی فیس دے دی۔ اب یہ جو 20,000 روپے ہم نے اگر زکوٰۃ سے ادا کیے تو آپ نے غریب کا مالک تو نہیں بنایا، آپ نے تو ڈائریکٹ کس کو دے دیا؟ ڈاکٹر صاحب کو۔ تو زکوٰۃ کیسے ادا ہوئی؟ اس کا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے غریب سے وکالت لو کہ میں تمہارے بہاف پہ زکوٰۃ وصول کروں گا، پھر تمہارے بہاف پہ جو ہے میں خرچ کروں گا۔ اگر غریب آپ کو اجازت دے دے، مستحق زکوٰۃ آپ کو اجازت دے دے، پھر اس کی طرف سے آپ جو ہے ڈاکٹر کو دے سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ تو نہیں دے سکتے، کیونکہ ڈائریکٹ اگر آپ نے ڈاکٹر کو دے دیا تو آپ نے غریب کو مالک کہاں بنایا؟ تو اس طرح کے بہت سی پیچیدگیاں ہیں، تو ہم جذبات میں جو ہے زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں۔ تو ابھی ان پیچیدگیوں کو، ٹیکنیکل چیزوں کو تو لمبے لمبے نشستوں میں حل کیا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ پالیسیز ہم نے بنا کے لوگوں سے شیئر کی ہیں، لیکن یہاں ایک عمومی مجلس میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ تقسیم کرنے جا رہا ہے وہ کسی مفتی صاحب سے ضرور پوچھے، اور جو ادارہ زکوٰۃ کو تقسیم کر رہا ہے وہ خدا را کسی نہ کسی شریعہ نظام کو اپنے ادارے میں نافذ کرنے کی کوشش کرے، ورنہ قیامت کے دن وہ بھی ذمہ دار ہوگا اور جن کی زکوٰۃ ہوگی وہ بھی ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور یہ زکوٰۃ میں گڑبڑ کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ چوتھا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ایک سوشل میڈیا بھی بڑا چل رہا ہے، اور ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں اپنی مسجدوں میں کہ ہم بچوں کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ بھی بڑھ چڑھ کے اس سے لو، اور کچھ پکچرز آ رہی ہیں کہ بچے جو ہے اپنی عیدی جمع کرا رہے ہیں، بچے جو ہے اپنے کھلونے جمع کرا رہے ہیں، بچے جو ہے نا اپنی پاکٹ منی سے جمع کرا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ جذبہ بہت اچھا ہے کہ بھائی جو ہے نا چھوٹے بچوں کے اندر بھی اگر خیرات کا اور سخاوت کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن مسئلہ یاد رکھیں، مسئلہ بالکل واضح ہے، اس میں صاف فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ نابالغ بچہ صدقہ نہیں کر سکتا، نابالغ بچہ صدقہ نہیں کر سکتا، نابالغ بچہ ہدیہ نہیں کر سکتا۔ ایک بچہ جا رہا ہے، وہ بسکٹ کھا رہا ہے، آپ نے کہا بیٹا ماشاءاللہ بڑے مزے بسکٹ کھا رہا ہوں، اس نے کہا انکل آپ بھی بسکٹ کھائیں، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہو بسکٹ کھانا، کیونکہ نابالغ ہدیہ کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا، نابالغ صدقہ کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا۔ اگر اس کے ابا بھی اجازت دیتے ہیں پھر بھی اختیار نہیں ہے، ابا کو بھی اختیار نہیں ہے،
اس میں واضح فتاوی بلوغ ڈاؤن کے دارالعلوم کی موجود ہیں کہ نابالغ کے ملکیت میں جو مال ہے آپ بھی استعمال نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر نابالغ بچوں کے کپڑے ہیں, آپ نے کہا جو ہے چلو کوئی بات نہیں یہ کپڑے ہیں تو جو ہے نا میں کہتا اپنے بھتیجے کو دے دیتا ہوں. نہیں, آپ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ نابالغ کی ملکیت کے کپڑے ہیں. آپ نہ اس سے اجازت لے کے دے سکتے نہ بغیر. جب وہ بالغ ہو جائے گا پھر وہ جو کچھ کرے. اب یہ بڑا باریک مسئلہ ہے. تو لیکن اس کے اندر کیا حکم ہے؟ اس کے اندر حکم یہ ہے کہ وہ مال جو بچے کی ملکیت میں اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر اس کو عیدی ملی ہے یا اس کو جو ہے چچا نے کھلونے دیے ہیں تو آپ وہ بچے کو نہیں کہہ سکتے بیٹا یہ کھلونے اپنے کزن کو دے دو, بیٹا یہ کھلونے جو ہے نا آپ سیلاب زدگان میں مدد میں دے دو. اس کو بھی عید الاضحیٰ پہ عیدی ملی, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا سیلاب زدگان میں دے دو, جائز نہیں ہے. تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ پیسے تو اس کے پاس رہنے دیں, وہ کھلونے تو اس کے پاس رہنے دیں, آپ الگ سے اس کو پیسے دیں کہ بھائی یہ بیٹا یہ 1000 روپے ہیں, یہ ہم جو ہے نا سیلاب زدگان میں دے رہے ہیں, تو آپ مسجد چلو میرے ساتھ اور وہاں چندہ باکس میں جا کے ڈال دینا. تو وہ جو پیسے ہیں وہ آپ کے ہی پیسے ہیں. آپ نے بچے کی عادت پیدا کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا, اس کو جو ہے نا وقتی طور پر پیسے دیے کہ بیٹا یہ دے دیے. یا مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ہے 4-5 بچے ہیں اور کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے بچوں کے کپڑے جو ہے چھوٹے بچے بھی پہنیں گے, تو آپ جب بڑے جو بچوں کے کپڑے لیں تو اس وقت نیت کریں کہ یہ بچے کی ملکیت میں نہیں دے رہے, یہ ہماری ملکیت میں ہے اور ہم نہیں رکھ رہے ہیں. وقتی طور پر اس بچے کو دیے, جب اس سے چھوٹے ہو جائیں گے تو اس کے چھوٹے بھائی کو دے دیں گے. اسی طرح اگر آپ نے جو ہے مثال کے طور پر بعض وقت میں بیٹھا ہوتا ہوں تو بڑوں کے پاس نا چھوٹی پینسل نہیں ہوتی ہے, اکثر ہمارے پاس پین ہوتے ہیں. اب مجھے کوئی پینسل سے لکھنا ہوتا ہے تو میں اپنی بچی کے جو ہے پینسل باکس کھولا اور میں پینسل نکال لی. اب اگر یہ پینسل میں نے بچی کو ہدیہ کر دی تھی تو میں استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نابالغ ہے. ہاں, اگر میں نے اس نیت سے دلوائی تھی کہ بھائی یہ پینسل جو ہے سب گھر والوں کی ہے, زیادہ تر بچی استعمال کرے گی لیکن ہمیں ضرورت پڑے کہ ہم بھی استعمال کر لیں گے, تو پھر استعمال کر سکتے. تو بہت فرق ہے کہ ایک بچے کی ملکیت میں ہونے میں اور ایک بڑے کی ملکیت میں ہونے میں. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہدیے ملتے ہیں, تو اب بچے کی ملکیت میں ہوتے ہیں. دیکھیں ہدیے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہدیہ وہ ہوتا ہے جو بچے کے لیے بنایا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آٹومیٹک گاڑی دی جا رہی ہے, کوئی کھلونا دیا جا رہا ہے, تو وہ آپ کے استعمال میں تو نہیں آ گیا, تو کنفرم بات ہے کہ بچے کے لیے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کی ملکیت میں آپ اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے, آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے, سیلاب زدگان کو نہیں دے سکتے, کسی اور, وہ بچے کی ملکیت میں ہی رہے گا. دوسرا وہ ہوتا ہے جو دونوں کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر عیدی ملی تو والدین کو دینے کی بجائے بچوں کو دے دیتے ہیں بعض اوقات. عقیقہ کیا تو بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں, لیکن اس میں نیت دینے والی کی ہوتی ہے کہ چونکہ والدین کا خرچہ بھی ہوا ہے تو ہم دے تو والدین کو رہے ہیں لیکن ایک ایسے بچے کو خوش کرنے کے لیے اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. تو یہ جو مال ہوتا ہے یہ والدین کا ہوتا ہے, پھر اس میں والدین کچھ بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو میں بالکل واضح بات کر رہا ہوں, کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے کہ جو چیز بچے کی ملکیت میں ہے اس کو آپ سیلاب زدگان کی مدد میں نہیں دے سکتے, جائز نہیں ہے. اگر دے دیا ہے تو بچے کو واپس لوٹانا آپ پر لازمی ہے, اور اگر دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ بچے کے ہاتھ میں امانتاً مال پکڑائیں اور پھر بولے کہ بیٹا یہ چندہ باکس میں ڈال دو. اسی طرح مسجد میں بھی بعض وقت بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے اندر دینے کا جذبہ پیدا ہو, بیٹا یہ مال جو ہے نا آپ اپنا پاکٹ منی جمع کر کے جو ہے نا آپ جو ہے نا غریبوں کو میں دے دیے گا. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. آپ ان کو بولیں کہ بیٹا میں آپ کو یہ پیسے دے رہا ہوں, روزانہ 5-5 روپے دے رہا ہوں, اس کو آپ جمع کریں اور انشاءاللہ یہ آپ جو ہے کسی غریب کو دیں گے. تو شروع سے آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ بچے کی ملکیت میں نہیں ہے بلکہ دینا تو اسی کو لیکن اس کے ذریعے دے رہے ہیں. تو اس کو ذرا اہمیت کے ساتھ سمجھ کر اپنے گھر میں مسورات کو بھی یہ مسئلہ بتانے کی کوشش کریں. 5واں اہم مسئلہ سیلاب زدگان کی مدد میں یہ ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا من طیبات ما کسبتم, خرچ کرو پسندیدہ مال جو تم نے کمایا ہے, ولا تیمموا الخبیث منہ, اور کچرے مال کو, خراب مال کی نیت نہ کرو کہ تم خود بھی اس کو لینے کو تیار نہیں ہو, الا ان تغمضوا فیہ, مگر کہ تم آنکھ بچا کے لے لو. یعنی اگر تمہیں کوئی دے تو تم بھی برا مانو, تو وہ مال اللہ کو کیوں دے رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں اچھے اچھے کپڑے دیے, اپنے گھر میں جو چھیتڑے تھے وہ لا کے رکھ دیے یہاں پر. اب وہ جب اتنا خرچہ کر کے وہ پہنچا پنجاب میں, اب وہ جب مال کھلا تو اس میں پتہ چلا چھیتڑے پڑے ہوئے تھے. اب نہ وہ زکات, وہ مستحقین بھی نہیں پہن سکتے اور جو ہے ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. یہ انتہائی گرمی کا موسم چل رہا ہے, آپ نے سردی کے سارے مال دے دیے. اب وہ بیچارہ جو ہے وہ ویسے ہی پریشان تھا, وہ سردی کا کھدر پہن کے بیٹھا ہوا ہے. تو جو ہے جو اچھا مال ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دے,
وہی مال ہم غریبوں کو دینے کی نیت کریں، اس میں گھر کا کباڑا نکالنے کی نیت نہ کریں۔ چھٹی اور اہم بات جو ایک اور رخ پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ یہ ساری باتیں ہو گئیں مادی لحاظ سے کہ میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مادی مدد کریں، لیکن اس سے بھی اعلیٰ ترین بات تو یہ ہے کہ ہم ان کی توجہ ان چیزوں کی طرف ڈالیں جن کی وجہ سے یہ مسائل آتے ہیں۔ یعنی دیکھو کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک بندے کے پاس گھر تھا، سامان تھا، جانور تھے، سب سیلاب میں چلا گیا۔ آپ گئے، آپ نے اس کا گھر بنا دیا، جانور دے دیے، اس کو مال دولت دے دیا، تو جو اس کے بعد پہلے سے تھا وہی آپ نے دوبارہ دے دیا، جو پہلے سے اس کے پاس نہیں تھا وہ آپ نے دیا ہی نہیں۔ پہلے کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ وہ ایمان و اعمال والی زندگی نہیں تھی جس کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے، وہ اللہ سے تعلق نہیں تھا جو برائیوں کو اور آفات کو روکتا ہے، وہ پہلے بھی نہیں تھا اب بھی نہیں تھا، تو اگلے سال پھر زلزلہ آئے گا، اگلے سال پھر کوئی آفت آئے گی، اللہ نہ کرے، پھر آپ لگ جاؤ گے مدد کرنے میں، پھر مدد ختم کر کے فارغ ہو گئے، پھر کوئی مسئلہ آ جائے گا۔ تو بس روٹ کاز کو کیوں نہیں نکالتے؟ کبھی ایک جسم کے ایک حصے میں جو ہے نا دانا آ رہا ہے، آپ نے اس پر کوئی کریم لگا لی، دوسرے حصے میں دانا آ گیا، آپ نے کریم لگا لی، بھائی اصل تو ڈاکٹر سے پوچھو کہ اندر کیا انفیکشن ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ تو آپ یہ تو فکر کریں۔ اب عجیب دور ہے، ابھی سوشل میڈیا میں اٹھا کے دیکھیں، اس میں ایک بحث چل پڑی ہے کہ بھائی یہ سیلاب عذاب ہے یا مس مینجمنٹ ہے، اور سیلاب عذاب ہے یا کچھ کہہ رہا ہے کہ نہیں عذاب نہیں ہے، بھائی یہ تو امریکہ نے کلاؤڈ ٹیکنالوجی کر کے جو ہے سیلاب لیا ہے۔ صحیح ہے، ہمارے یہاں دو ہی مسئلے ہوتے ہیں، یا تو ہماری بیرونی سازش ہوتی ہے کوئی، جو بھی مسئلہ آتا ہے وہ امریکہ کر رہا ہوتا ہے، یہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں جب آج یہ ذہن بنا ہوا ہے دیکھے بغیر کہ کچھ بھی مسئلہ ہو یہ امریکہ کر رہا ہے، تو کل جب دجال آئے گا تو وہ دکھا کے کرے گا، اس وقت بھی ہم کہیں گے یہ دجال ہی کر رہا ہے۔ جب آج اللہ پہ یقین نہیں، امریکہ پہ یقین ہے، تو کل تو پھر اور زیادہ دجال پہ یقین آ جائے گا۔ ابھی تو امریکہ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اس وقت جب کرتا ہوا نظر آئے گا دجال، تو اس وقت تو ایمان کیسے بچائیں گے؟ ہر چیز میں بس گویا کہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ تو فارغ بیٹھے ہیں، اور نعوذ باللہ بس امریکہ ہی لگا ہوا ہے ساری دنیا کا ٹھیکیدار، جو کوئی دنیا میں ہو رہا ہے بس اس کی پلاننگ سے ہو رہا ہے۔ بھائی اس کے ملک کے اندر جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، وہ نہیں بجھا پاتا، اس کے ساحلوں پہ سمندر آ جاتا ہے، وہ ہی نہیں روک پاتا، تو اللہ کرتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ مخلوق کرو خالق کی وجہ مخلوق کی طرف پھر رہے، یا جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ حکومت کی نااہلی ہے، مس مینجمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، مس مینجمنٹ ہے تو سب کو پتا ہے، لیکن جن ممالک میں مس مینجمنٹ نہیں ہے، بڑے بڑے ممالک ہیں فرانس اور امریکہ، یورپ، وہاں تو اگر آپ مثال کے طور پر سمجھیں مس مینجمنٹ نہیں ہے، وہاں کیوں جو ہے سونامی آتے ہیں، وہاں کیوں جو ہے نا وہ ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، تو وہاں تو مس مینجمنٹ نہیں تھی۔ تو ایک اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم دنیا میں چلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ دنیا زمین میں خشکی اور تری میں فساد ہو گیا، کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ اب لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوت کس کے دو معنی ہیں، ایک کرتوت وہ جو گناہ ہے، انڈیویجول گناہ ہے، کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ جو ہے وہ بے حیائی فحاشی میں لگے ہیں۔ دیکھو کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ گناہ نہ ہو، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جن جگہوں پہ سیلاب آیا وہاں پر گناہ تھے اور ہم پاک تھے، نعوذ باللہ، نہیں، ہم تو ان سے زیادہ گناہ گار ہیں، میں ان سے زیادہ گناہ گار ہوں، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ خون تو پورے جسم کا خراب ہوتا ہے، دانا کہیں بھی نکل آتا ہے، تو جو ہے نا حاجی صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی خون تو پورے امت کا خراب ہے، لیکن جو ہے کبھی کہیں آفت آ رہی ہے، کبھی کہیں آفت آ رہی ہے، کبھی کراچی ڈوب رہا ہے، کبھی کچھ اور ڈوب رہا ہے، تو ہم لوگوں کی طرف لے کے آئیں کہ بھائی یہ تو ہمارے انڈیویجول گناہ بھی ہیں۔ اب کئی میرا کچھ آڈیٹ وزٹ میں جانا ہوتا ہے انٹیریئر سندھ وغیرہ میں، اب گھروں میں کوئی وہاں پر کوئی فضا ہی نہیں پڑ جائے گی، جو ہے نا وہاں ایک مرد جا رہا ہے تو ساری عورتیں ان کے گرد آ کے بیٹھ گئیں، مطلب عجیب جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں آپ آ گئے۔ اب اگر اندرون سندھ چلے جاؤ، اندرون پنجاب چلے جاؤ، تو وہاں پر جا کے ہم نے محنت کرنی ہے، لوگوں کو ذہن بنانا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے عذاب آتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انفرادی گناہ جیسے نماز نہ پڑھنا، رشوت، وہ جو ہے نا بے حیائی کرنا، اور بہت سارے گناہ آپ لوگوں کو پتہ ہی، لیکن صرف یہ گناہ نہیں ہے، ایک گناہ ہوتے ہیں اجتماعی گناہ، کہ بھائی نااہل کو ووٹ دے کے اپنا حکمران بنانا، یہ بھی تو گناہ ہے نا، کہ ذرا سا کچھ پیسے ملے، 100 روپے ملے، ایک بریانی کی، ایک چاول کی دیگ ملی، اور ہم نے کیا کر دیا، ووٹ دے دیا بھائی سائیں کو، کسی کو بھی دے دیا ہم نے ووٹ۔ اب وہ جو ہے 5 سال ہم پہ مسلط ہوا، اس نے ڈیم ہی نہیں بنایا، اس نے جو ہے نا کوئی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دریاؤں کے راستے ہی نہیں بنائے،
تو وہ جو 5 سال پہلے ہم نے کرپشن کی تھی نا، وہ آج ہمیں بھگتنی پڑے گی. تو یہ بھی گناہ ہوتا ہے. پھر ایک گناہ یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے نا، آپ نے دیکھا کہ یار یہ 4-5 سال سے دریا تو بس اتنے علاقے میں چل رہا ہے، باقی سارا راستہ جو ہے خشک پڑا ہوا ہے اس کا. تو جو ہے آپ نے لوکل علاقے کے نمائندگی کو جو ہے آپ نے تھوڑی رشوت دی اور آپ نے وہاں گھر بنا لیا اور بڑی بستی بنا لی. اب 10 سال بعد جب وہ جگہ جو ہے زمین بارشیں ہوئی اور وہ پھیلا تو وہ دریا تو اپنی جگہ پہ آیا تھا، لیکن آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ کے پورے علاقے ڈوب گئے. اب آپ چیخ رہے ہو کہ جو ہے نا ہمارا گھر ڈوب گیا، ہمارا سب کچھ ہو گیا. تو بھائی وہ بھی تو سوچو نا کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے. جس جگہ بیٹھے تھے وہ تو حکومت نے پلاننگ میں دریاؤں سیلابوں کی جگہ بنائی تھی. آپ نے وہاں پر جو ہے کھیتی باڑی شروع کر دی، آپ نے بند بنا کر جو ہے وہاں پر اپنی چاول کی فصل اگا لی، اور اب جو ہے ساری کی ساری ڈوب رہی ہے. تو یہ رشوت تھی نا، یہ گناہ تھا. تو ان گناہوں کی طرف لوگوں کو ڈب لے کے جانا ہے کہ بھائی ان گناہوں کو سمجھو پہلے اور ان گناہوں سے توبہ کرو، ورنہ اسی طرح آفات آتی رہیں گی. بھائی آپ نے جو ہے نالے پر جو ہے شاپنگ پلازا کھڑا کر لیا، اب آپ کہہ رہے ہو بھائی جو ہے نا کراچی میں بارش ہوئی ہے اور سڑک پہ پانی کھڑا ہوا ہے. تو بھائی گناہ تو آپ نے کیا نا، کہ جو راستہ بنا ہوا تھا تو وہ. اب مثال کے طور پر ایک بات ہم کر دیں، یہ جو ہے نا مثال کے طور پر مسجد کی چھت ہے، مثال کے طور پر مسجد کی چھت ہے، اس پر جو ہے نا 50 لوگوں کے کھڑے ہونے کی طاقت ہے. اب سارے نمازی دیندار لوگ آ کر جو ہے نا 150 نمازی آ کے مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ مسجد کی چھت گرے گی نا. تو ہم بولیں گے یار ہم تو اتنے نمازی دیندار تھے. وہ بھائی اللہ نے ایک نظام بنایا ہوتا ہے کہ جتنا جو نظام دریاؤں کا بنایا ہے آپ اس کو چھیڑو گے تو خود ہی بھگتو گے. آپ جو ہے وہ قدرتی آفات کا ایک نظام بنایا، آپ نے درخت سارے کاٹ کے انڈسٹری لگا دی تو پھر تو دنیا میں کلائمیٹ چینج آئے گا نا، یہ سارے مسائل آئیں گے. آپ نے جو ہے نا اتنی دھوئیں والی انڈسٹری لگا دی تو اس سے جو ہے دنیا گرم ہوگی. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک جگہ وہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان میں ہر سال اسی طرح کا سیلاب متوقع ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو گلیشیئر ہیں بڑے بڑے، وہ پاکستان میں اتنی پولوشن ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ گرم ہو گئے. جب وہ پگھلتے ہیں تو اسی طرح ہر سال جو ہے وہ پگھلیں گے. اب اللہ حفاظت فرمائے، ہم نے آج انتظام نہیں کیا اور ہم نے جو ہے وہ دھوئیں کا انتظام نہیں کیا، ہم نے بس لگائے جا رہے ہیں انڈسٹری، کمائے جا رہے ہیں، تو پھر اسی طرح کے حالات آئیں گے. تو یہ بھی گناہ ہے، یعنی انفرادی گناہوں سے بھی بچنا ہے اور اجتماعی گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور وہاں کے لوگوں کا ذہن بنانا ہے. جب ہم کسی کی مدد کے لیے جائیں تو جب ہم مدد کے لیے جا رہے ہیں تو اس بستی میں ہم ایک دن گزار رہے ہیں تو ایک دن ہم ان کو گزار کر ذہن بنائیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو حالات آئے اللہ تعالیٰ آگے بھی ٹھیک کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم دونوں نیت کرتے ہیں کہ جو ہے نا آئندہ سے اپنی زندگی کو بدلیں گے. دیکھو قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کافر جو تھے نا، کچھ کافر ایسے تھے جو غزوہ بدر میں پکڑے گئے تو ان سے بڑا مال و فدیہ لیا گیا کہ بھائی آپ فدیہ دو پھر آپ اپنے علاقے میں جاؤ. تو ان کا فدیہ ان کو دیتے ہوئے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ اتنا پیسہ ہمارا لگ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِن یعلم اللہ فی قلوبکم، کہ دیکھو تم پریشان نہ ہو، اگر تم ایمان لے آتے ہو اور نیک عمل کرتے ہو، خیرم مما اخذ منکم، جو تم سے مال لے لیا گیا اس سے بہتر اللہ تمہیں دے دیں گے. اب ہم جو ان کا ذہن بنائے کہ جو گھر تمہارا بہہ گیا، جو تمہارا مویشی بہہ گیا، جو تمہارا سامان بہہ گیا، اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا اگر تم ایمان و عمل والی زندگی میں آ جاؤ، اللہ دیں گے. لیکن یہ ذہن ہم نہیں بنا رہے، ان کو ہم نے مانگتا بنا دیے اور خود دینے والا پھینک کے آ گیا تھا. بھائی تھوڑے دن وہاں رکو، ان کا ذہن سازی کرو، یہ بہت ضروری ہے. تو اس کی طرف بھی ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جہاں ان علاقوں میں ہم مالی مدد کے لیے جائیں وہاں ایمان و اعمال کی دعوت بھی جماعتیں بنا کے ہم جائیں اور ان کو اعمال پہ لے کے آئیں. پھر آخری چیز ایک اور اہم بات ہے کہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کے جو ہے نا بجٹ ہیں، جو ہے نا ایک ایک جماعت، نام نہیں لیتے، ایک ایک جماعت اربوں روپے جو ہے خرچ کر رہی ہے ایک ادارے، اور کراچی سے ہی صرف اگر آپ دیکھیں تو اربوں روپے جا چکے ہیں. لیکن ایک ہے چھوٹی نیکی، ایک ہے بڑی نیکی. ایک یہ کہ میں نے کسی کو، وہ کہتے ہیں نا مشہور مثال ہے، کسی کو مچھلی کھلا دی، اس سے بہتر کیا ہے مچھلی پکڑنا سکھا دو. تو حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، مگر یہ کہ اس کا صدقہ جاریہ کوئی ہو. تو یہ بھی فکر کی بات یہ ہے کہ ہم صرف کھلائے جا رہے ہیں. ہم اس سے زیادہ یہ فکر کریں کہ بھائی اتنے پیسوں کا ہم نے بجٹ بنایا اور ہم ایک بستی والوں کے پاس جا کے کہیں کہ ہم تمہارے ایسا کرتے ہیں، گھر بنا دیتے ہیں، تمہارا ہمیشہ کا مسئلہ حل ہو جائے. اور یا تمہارے علاقے میں جو بند خراب سا ہے نا،
وہ ہم تمہیں ابھی کھانے کو تو کم دیں گے پیسے، لیکن ہم تمہارے علاقے کا بند بنا دیں گے تاکہ آئندہ بھی تم پر کیا نہ آ جائے، پانی نہ آ جائے. اور یا تم جو غلط راستے پہ بیٹھے ہو نا، ہم تمہیں صحیح راستے پر جو ہے وہ کچھ گھر بنا کے دے دیتے ہیں، تم اس علاقے کو چھوڑ دو. تو کچھ ایسی پلاننگ کے ذریعے صدقہ جاریہ کمائے جا سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے کسی کو ایک وقت کا کھانا دے دیا، ختم، اس نے کھایا، آپ کا ثواب ختم ہو گیا. ایک یہ کہ آپ نے کچھ لوگوں نے پیسے جمع کیے اور آپ نے 10 لوگوں کو کھانا کھلانے کی بجائے ایک بندے کا گھر بنا دیا، تو وہ کیا ہو جائے گا، لانگ ٹرم ہو جائے گا. تو ابھی کچھ میڈیا میں یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ ایک ہی گاؤں میں جو قریب ترین گاؤں ہوتا ہے اس میں 10 رفائی ادارے پہنچ جاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں تو ضرورت سے زیادہ راشن بڑھ گیا، اور جو پیچھے کے گاؤں ہیں ان میں کوئی بھی نہیں پہنچا مثال کے طور پر. یا اگر پہنچ بھی گئے تو سب لوگ پہنچ گئے، سبھی کھانا بانٹ رہے ہیں. ابے بھائی ان کے پاس کوئی فریزر تھوڑی ہے کہ آپ نے جو ہے سارے کھانے بانٹے وہ ایک دن میں ختم کر دیں گے. جن کے گھر تک نہیں ہے وہ چاول اور دالیں کیسے سنبھال کے بیٹھیں گے. تو آپ تو ان کے لیے ایسی پلاننگ کرو کہ ان کا لانگ ٹرم کا مسئلہ حل ہو جائے. تو اس پہ بھی ساتھیوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ میں جو کچھ باتیں عرض کی گئیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر، دیکھیں ایک ہوتا ہے اپنی نیکی کو پھینک دینا، ایک ہوتا ہے اپنی نیکی کو مؤثر بنانا. تو آج کا بیان کا موضوع یہی تھا کہ سیلاب زدگان کی مدد تو سب کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ 8-9 پوائنٹس پہ ہم سوچ کے کام کریں گے تو ہماری نیکی کیا ہو جائے گی، مؤثر ہو جائے گی، اس کا ریٹرن بڑھ جائے گا، اس کے اثرات بڑھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی النبی الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جن گناہوں کی وجہ سے یہ آفات و بلیات آتی ہیں ان سے محفوظ فرما. یا اللہ یا رحمان رحیم ہمیں اپنے بھائیوں کی یا اللہ خوب حد الامکان جتنی ہم کر سکتے ہیں اللہ ان کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی اللہ مصیبت میں داد رسی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ غیب سے ان کی مدد فرما، حالات کو یا اللہ بہتر فرما. یا اللہ یا رحمان رحیم ان اعمال پہ آنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے اللہ یہ ساری آفات و بلیات دور ہو جاتی ہیں. ان گناہوں سے بچا جن کی وجہ سے یہ آفات و بلیات آتی ہیں. یا اللہ جو کچھ سنا گیا کہا گیا اس میں جو غلط بات ہے اس کو معاف فرما، جو صحیح بات ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا